السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشاعت دین یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اشاعت دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو ضرور سماعت فرمائیں اور اپنا قیمتی تبصرہ کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہے طالوت کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرۂ امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں تھا۔ ایک غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت لائے گا جس میں تمہاری رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے بھی جہاد فرمایا۔ اس واقعے سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو، حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے کہ یا تو دبگر کے تھے جو چمڑے کو دباغت دے کر اپنی روزی حاصل کرتے تھے، یا بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے سے اور قرآن مجید کے عبارت سے معلوم ہوا کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بھی بہت بلند تر ہے۔ تو آئیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک کہ آپ نے اشاعت دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنا قیمتی تبصرہ ضرور تحریر فرمائیں۔ خدا حافظ۔